اسرائیل دنیا کا واحد یہودی ملک جو بحیرہ روم کے مشرق میں واقع ہے، اور فلسطین جو اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں سے تعلق رکھنے والی عرب آبادی کا خطہ ہے، دونوں ایک طویل تنازع کا شکار ہیں۔ مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی پر اسرائیلی قبضے نے دونوں فریقین کے درمیان کشیدگی کو بڑھاوا دیا ہے، جو کئی سالوں سے پرتشدد جھڑپوں کی شکل میں عروج پر ہے۔ اس کنفلکٹ کی جڑوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہزاروں سال پیچھے جانا ہوگا۔ اسرائیل فلسطین تنازع کی جڑیں 7ویں صدی قبل مسیح تک جاتی ہیں، جب خدا کے بلاوے پر یہودیوں کے 3 آبا و اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کنعان میں آباد ہوئے۔ یہ علاقہ آج کے اسرائیل، مغربی کنارے، غزہ کی پٹی، لبنان، شام اور اردن کے کچھ حصوں پر مشتمل تھا۔ اسے بعد میں اسرائیل کی سرزمین، وعدہ شدہ سرزمین فلسطین یا مقدس سرزمین کہا گیا۔ 1000 قبل مسیح میں بادشاہ شاؤل نے اسرائیلی بادشاہی قائم کی، جس پر بعد میں داؤد نے حکومت کی۔ داؤد نے یروشلم کو اپنا دارالحکومت بنایا اور ان کے بیٹے سلیمان نے یروشلم میں پہلا ہیکل بنایا۔ سلیمان کی موت کے بعد متحدہ بادشاہی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، شمالی اسرائیل کی بادشاہی جس کا دارالحکومت سامریہ تھا، اور جنوبی یہودا کی بادشاہی جس کا دارالحکومت یروشلم تھا۔ یہ سرزمین زیادہ تر یہودیوں کا گھر تھی، لیکن کئی فتوحات کی وجہ سے یہودی آبادی کم ہوتی گئی۔ رومی سلطنت نے یہودا پر قبضہ کیا اور اسے فلسطین کا نام دیا تاکہ یہودیوں کا اسرائیل سے تعلق توڑا جا سکے۔ اس دوران عیسائیت جو یہودیت سے نکلا ایک فرقہ تھا، رومی سلطنت کے آخر تک غالب مذہب بن گیا۔ 7ویں صدی میں عرب فتوحات نے اسلام کا آغاز کیا اور ڈوم آف دی عراق دوسرے ہیکل کے کھنڈرات پر بنایا گیا، جس پر یروشلم تینوں ابراہیمی مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام کا مقدس شہر بن گیا۔ 11ویں صدی میں جب سلجوقی ترکوں نے یروشلم میں عیسائیوں پر ظلم کیا، یورپ کے عیسائیوں نے مقدس شہر کو واپس لینے کے لیے کئی صلیبی جنگیں شروع کی۔ اس دوران بہت سے یہودی قتل ہوئے، جبکہ دیگر یورپ کی طرف ہجرت کر گئے۔ 16ویں صدی سے لے کر پہلی جنگ عظیم تک مقدس سرزمین سمیت مشرق وسطی کا بڑا حصہ عثمانی سلطنت کے زیر تسلط رہا، جو ایک اسلامی سپر پاور تھی۔ اس دوران اس سرزمین کو غیر رسمی طور پر فلسطین کہا جاتا تھا۔ دوسری طرف یورپ میں یہودیوں نے صہیونیت نامی تحریک شروع کی، جس کا مقصد اپنی قدیم سرزمین میں ایک یہودی قومی ریاست قائم کرنا تھا۔ چنانچہ 20ویں صدی کے پہلے عشرے میں لاکھوں یہودی یورپ سے فلسطین کی طرف ہجرت کر گئے۔ فرسٹ ورلڈ وار یعنی کہ پہلی جنگ عظیم، جس کے بعد عثمانی سلطنت ختم ہوئی اور اس کے مشرق وسطی کے علاقوں کو برطانیہ اور فرانس نے تقسیم کر لیا۔ برطانیہ نے عراق اور اردن کو زیادہ خود مختاری دی، جبکہ باقی علاقے کو برطانوی مینڈیٹ برائے فلسطین کہا گیا۔ 1923 میں نافذ ہونے والے بیلفور ڈکلریشن کے تحت برطانیہ نے یہاں ایک یہودی قومی وطن قائم کرنے کا وعدہ کیا، لیکن یہودیوں اور عربوں کے درمیان کشیدگی بڑھتی گئی کیونکہ دونوں اس سرزمین پر دعویٰ کرتے تھے۔ 1930 کی دہائی میں نازی جرمنی کے ظلم سے بچنے کے لیے یہودیوں کی فلسطین کی طرف ہجرت بڑھتی گئی، جس کے جواب میں برطانیہ نے ہجرت کو محدود کر دیا، لیکن یہودی ملیشیا نے عربوں اور برطانوی حکمرانی کے خلاف لڑائی شروع کر دی، جبکہ ہولوکاسٹ کے دوران نازی جرمنی نے تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، جس کے بعد مزید یہودی فلسطین کی طرف بھاگے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اقوام متحدہ نے فلسطین کو 2 آزاد ریاستوں، ایک یہودی اور ایک عرب میں تقسیم کرنے کا منصوبہ پیش کیا، جبکہ یروشلم کو بین الاقوامی زون قرار دیا گیا۔ اس منصوبے کے مطابق یہودیوں کو جو صرف اب 1/3 آبادی تھے 56.5% زمین دی گئی، جسے عربوں نے مسترد کر دیا۔ عربوں نے رضاکار فوجیں بنائیں اور 1948 میں جب برطانیہ نے انخلا مکمل کیا، اسرائیل نے خود کو ایک آزاد ریاست قرار دیا، جس سے یہودیوں اور فلسطینی عربوں کے درمیان
ایک نئی خون ریز جنگ شروع ہو گئی۔ 1948 کی عرب اسرائیل جنگ اسرائیل کی آزادی کے اعلان کے فوراً بعد شروع ہوئی۔ اس جنگ میں 5 نئے آزاد عرب ممالک مصر، اردن، عراق، شام اور لبنان شامل ہوئے، جنہوں نے عرب لیگ کی قیادت میں متحدہ عرب فلسطین قائم کرنے کی کوشش کی۔ 1 سال بعد جنگ بندی ہوئی، جس کے نتیجے میں تاریخی فلسطین کا 2/3 حصہ بشمول مغربی یروشلم اسرائیل کے پاس چلا گیا۔ اردن نے مشرقی یروشلم اور مغربی کنارے پر قبضہ کیا، جبکہ مصر نے غزہ کی پٹی پر قبضہ کیا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 7,50,000 سے زائد فلسطینی اپنی سرزمین سے بے دخل ہوئے، جسے وہ النکبہ یا تباہی کہتے ہیں۔ لیکن آنے والے حشروں میں یہودیوں اور عربوں کے درمیان تنازع مزید گہرا ہو گیا۔ 1967 میں 6 ڈے وار شروع ہوئی، جب اسرائیل اور اس کے پڑوسی عرب ممالک اردن، شام اور مصر کے درمیان سفارتی کشیدگی اور جھڑپوں کا سلسلہ عروج پر پہنچا۔ اس مختصر جنگ میں اسرائیل کی فتح ہوئی، جس نے شام سے گولان ہائٹس، اردن سے مغربی کنارہ اور مشرقی یروشلم اور مصر سے غزہ اور سینائی جزیرہ نما پر قبضہ کر لیا۔ بعد میں سینائی مصر کو واپس کر دیا گیا، لیکن زیادہ تر فلسطینی پناہ گزین اپنے گھروں کو واپس نہ جا سکے اور غزہ، مغربی کنارے اور پڑوسی ممالک جیسے اردن، شام اور لبنان میں رہنے پر مجبور ہوئے۔ The First Intifada, Oslo Accords and Second Intifada۔ 1964 میں قاہرہ مصر میں قائم ہونے والی فلسطین لبریشن آرگنائزیشن یعنی PLO نے اسرائیل میں ایک آزاد فلسطین بنانے کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ PLO نے اردن سے اسرائیل پر حملے کیے، پھر لبنان منتقل ہو گئی، جہاں سے اس نے دہشت گردی کی کارروائیاں شروع کی۔ اسرائیل نے لبنان پر حملہ کر کے PLO کو بیروت سے نکال دیا۔ آخرکار PLO نے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان زمین کی تقسیم پر اتفاق کیا، لیکن اس کے باوجود اسرائیلی قبضے والے فلسطینی علاقوں میں یہودی آباد کاری بڑھتی گئی۔ بالآخر 1987 میں جب ایک اسرائیلی فوجی ٹرک نے جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں 2 فلسطینی وینوں سے ٹکرا کر 4 افراد کو ہلاک کر دیا، اس وقت پہلی یعنی فرسٹ انتفادہ شروع ہوئی۔ اس خون ریز تنازع نے سینکڑوں ہلاکتوں کے بعد اوسلو معاہدوں کی شکل میں امن عمل کو جنم دیا۔ اوسلو معاہدوں کے تحت مغربی کنارے کو 3 علاقوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایریا اے فلسطینیوں کے مکمل کنٹرول میں، ایریا بی دونوں کے مشترکہ کنٹرول میں، اور ایریا سی مکمل طور پر اسرائیل کے کنٹرول میں۔ لیکن 2000 میں امن مذاکرات ناکام ہو گئے، کیونکہ یروشلم کی حیثیت، پناہ گزینوں کے حقوق اور فلسطینی علاقوں میں یہودی آباد کاری جیسے مسائل حل نہ ہو سکے۔ اسی سال اسرائیلی رہنما ایریل شیرون نے یروشلم میں ٹیمپل ماؤنٹ کا دورہ کیا، جہاں مسجد اقصی واقع ہے۔ فلسطینیوں نے اسے اشتعال انگیز سمجھا اور دوسرا انتفادہ شروع ہوا۔ تشدد 2005 تک جاری رہا، جب اسرائیل نے غزہ سے انخلا کیا، لیکن مغربی کنارے میں آباد کاری جاری رکھی۔ حماس کے ساتھ اسرائیل کا کنفلکٹ اور حالیہ کشیدگی۔ حماس ایک سنی اسلام پسند عسکری گروپ جو اسرائیل کو ختم کر کے ایک اسلامی ریاست بنانا چاہتا ہے، PLO کے فتح گروپ سے الگ ہو کر غزہ میں طاقتور ہوا۔ اسرائیل نے غزہ پر سخت ناکہ بندی کر دی، جس سے حماس اور اسرائیل کے درمیان کئی خون ریز جنگیں ہوئیں، جیسے آپریشن کاسٹ لیڈ، آپریشن پلر آف ڈیفنس اور 2014 کا آپریشن پروٹیکٹیو ایج۔ 2014 میں حماس اور فتح نے ایک قومی اتحاد کی حکومت بنائی، لیکن تناؤ برقرار رہا۔ 2018 میں امریکہ نے اپنا سفارتخانہ تل ابیب سے یروشلم منتقل کیا، جسے فلسطینیوں نے یروشلم کو اسرائیل کی راجدھانی تسلیم کرنے کی علامت سمجھا۔ 2021 میں مشرقی یروشلم میں کئی پرتشدد واقعات کے بعد اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کنفلکٹ دوبارہ شروع ہوا۔
जो मिस्र, कतर और अक़वाम मुत्तहिदा की सालसी से भी 21 मई को जंग बंदी तक जारी रहा। लेकिन दोनों रियासतों के दरमियान ये पेचीदा और तवील अरसा से चला आ रहा इलाकाई तनाज़ा एक टाइम बम की तरह है जो किसी भी वक्त फट सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड।